السلام علیکم ناظرین، ایک اور تاریخی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اس سلطنت کے سلطانوں، ان کی بیگمات، شادیوں اور ان کی اولادوں کے حوالے سے بڑی حیران کن ہے۔ اس سلطنت سے تعلق رکھنے والا ہر سلطان شان و شوکت میں اپنی مثال آپ تھا، لیکن جو چیز اس سلطنت کی تاریخ کو پڑھنے والوں کے لیے بہت عجیب ہے وہ ان سلاطین کا حرف اور ان میں موجود ان کی بیگمات ہیں، جو کہ دنیا بھر کے مختلف خطوں سے تعلق رکھتی تھیں اور اس سلطنت کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے خاص طور پر اورحان غازی اور ان 7 بیگمات کی تاریخ جاننے کے بارے میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اورحان غازی کی تاریخ کے مطابق 7 بیویاں کون کون سی تھیں، ان کی کتنی بیویاں عیسائی اور کتنی مسلمان ہوئیں، اورحان غازی نے یہ شادیاں کیوں کیں، اور ان شادیوں سے اورحان غازی کو کیا فائدے حاصل ہوئے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرتا ہوں میں اورحان غازی کی اس بیوی سے کہ جو ایک بازنطینی شہزادی تھی اور بازنطینی قلعے میں ہی پلی بڑھی، اور اس نے اورحان غازی سے شادی کے بعد اس سلطنت کے پہلے سلطان کو جنم دیا، اسی وجہ سے وہ والدہ سلطان کہلائیں۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ہولوفیرا کے بارے میں، جو کہ تاریخ کے ریکارڈ کے مطابق یاحصار قلعے کے تیغفر کی بیٹی تھی اور اورحان غازی کے بیٹے سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ ناظرین کرام، ہولوفیرا ہی اسلام قبول کرنے کے بعد نیلوفر خاتون بنی، جبکہ بازنطینی ہسٹورینز نے ہولوفیرا کا نام اولیورا ہولوفیرا لکھا ہے۔ ناظرین کرام، ہولوفیرا کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ ان کی والدہ ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئیں، اور اصل کہانی تب شروع ہوتی ہے جب عثمان غازی نے بیلجک قلعہ فتح کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو عثمانی اور بازنطینی دونوں تاریخوں میں موجود ہے، اور یہیں سے ہولوفیرا کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس کے والد اس کی شادی بیلجک گورنر کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے تاکہ اس کی سیاسی طاقت میں اضافہ ہو، اور تو بازنطینی تیغفوروں نے عثمان غازی کو بھی اس شادی میں بلا رکھا تھا کیونکہ ان کا عثمان غازی کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ یہ وہی منصوبہ تھا جسے تاریخ میں تاکر پیناری منصوبہ کہا جاتا ہے، لیکن ناظرین کرام، میخائیل کوسس جو کہ ہارمانکایا قلعے کے تیغفور تھے اور خفیہ طور پر مسلمان بھی ہو چکے تھے، انہوں نے عثمان غازی کو اس منصوبے کے بارے میں بتا دیا، اور عثمان بے نے بیلجک اور یاحصار دونوں قلعوں پر ایک ہی دن میں قبضہ کر لیا، اور ہولوفیرا جو دلہن کے طور پر موجود تھی تو عثمان غازی نے اس کی شادی اپنے بیٹے اورحان سے کر دی، اور تب اورحان غازی کی عمر 18 سال تھی۔ شادی کے بعد ہولوفیرا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام نیلوفر خاتون رکھ دیا گیا، اور یہ پہلی بازنطینی عورت تھی جو عثمان غازی کے خاندان کا حصہ بنی۔ ناظرین کرام، نیلوفر خاتون سے مراد اول کے علاوہ اورحان غازی کا ایک اور بیٹا بھی پیدا ہوا جس کا نام قاسم تھا، جو کہ چھوٹی ہی عمر میں وفات پا گیا، اور اس کے علاوہ ایک تیسرا بیٹا جس کا نام سلیمان پاشا تھا، وہ بھی نیلوفر خاتون سے ہی تھا۔ نیلوفر خاتون کے بعد اورحان غازی کی جس بیوی کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے اس کا نام اسپورچا خاتون ہے، جسے اسپورچا خاتون بھی کہا جاتا ہے، اور اس بارے میں کچھ مورخین کا اختلاف موجود ہے کہ یہ اورحان غازی کی پہلی بیوی تھیں یا نیلوفر خاتون، لیکن اس بارے میں ان کا اتفاق ہے کہ یہ یونانی سے تھی، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بازنطینی جاگیردار کی بیٹی تھی، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسپورچا خاتون کے والد بازنطینی کمانڈر کی بیٹی تھیں۔ اسپورچا خاتون 1300 عیسوی میں پیدا ہوئیں، جبکہ 1316 میں ان کی شادی اورحان غازی سے ہوئی۔ اسپورچا خاتون شادی کے بعد مسلمان ہوئیں یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کنفرم نہیں، جبکہ اسپورچا خاتون اور اورحان غازی کے 3 یا 4 بچوں کی ماں تھیں، جن کے نام ابراہیم بے، ہیما خاتون، سلجوق خاتون، اور کچھ مورخین کا ایک بچے کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام شریف اللہ تھا۔ ان میں سے ابراہیم بے ایس کے شہر کے گورنر تھے۔ سلطان مراد اول نے اپنے اس بھائی کو قتل کروا دیا،
اور ناظرین کرام، یہ اسپورچا خاتون ہی تھیں کہ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر علاء الدین پاشا، جو کہ اورحان غازی کے بھائی تھے، انہیں اپنے اوقات کے لیے نگران مقرر کیا۔ ستمبر 1323 میں اسپورچا کے سسر عثمان غازی نے انہیں 2 گاؤں دیے، جن کے نام ناڑلی اور کرکلی تھے، جو کہ اسپورچا نے اپنے بچوں کو دے دیے، اور ابراہیم اور شریف اللہ میں سے کسی کو اس گاؤں کا نگران بنایا۔ اسپورچا کا انتقال 1362 میں ہوا اور ان کی وفات کے بعد انہیں ان کے شوہر اورحان غازی کے ساتھ ہی ان کے مقبرے میں دفن کیا گیا، جو کہ بورسا میں ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اورحان غازی کی تیسری بیوی کی طرف آتے ہیں، جن کا نام تھیوڈورا کانتاکوزین تھا۔ یہ بازنطینی ایمپرر جان VI کی بیٹی اور شہزادی تھی، اور تھیوڈورا سے اورحان بے کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنوری 1346 میں تھیوڈورا کی منگنی اورحان بے سے ہوئی، تاکہ بڑھتی ہوئی عثمانی سلطنت کے ساتھ اس کے والد کے اتحاد کو مضبوط کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت بازنطینی سلطنت میں جو خانہ جنگی چل رہی تھی، اس میں قائم مقام ملکہ، جس کا نام اینا اون سوائے تھا، اس کے ساتھ عثمانی اتحاد نہ کر سکے، کیونکہ یہ تھیوڈورا کے والد کی مخالف تھی۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک سیاسی شادی تھی، جو کہ اس سال کے موسم گرما میں ہوئی۔ جبکہ ناظرین کرام، یہاں اہم بات یہ ہے کہ تھیوڈورا کے والد جان کانتاکوزین، جو کہ بازنطینی شہنشاہ تھے، انہوں نے بازنطینی چرچ کی مخالفت کے باوجود تخت حاصل کرنے کی جدوجہد میں عثمانیوں کی حمایت کرنے کے لیے یہ شادی کر دی، اور اس شادی سے عثمانیوں اور بازنطینی تعلقات میں برابری آ گئی۔ شادی کی یہ تقریب سیلوئی نامی جگہ پر ہوئی، اور پھر دلہن کو بورسا لایا گیا۔ تھیوڈورا نے اورحان غازی سے اس شرط پر شادی کی تھی کہ وہ مسلمان نہیں ہوں گی اور تمام عمر عیسائی رہیں گی، جبکہ اس نے ایسا ہی کیا اور عمر بھر اپنے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزاری۔ اور ناظرین کرام، یہ اورحان بے کی بیوی تھیوڈورا ہی تھیں کہ جس کی زندگی کے بارے میں ہمیں معلومات دستیاب ہیں۔ اورحان غازی کی 1362 میں وفات کے بعد تھیوڈورا عثمانیوں کے ساتھ ہی رہیں، لیکن اورحان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی کے بیٹے سلطان مراد اول نے تھیوڈورا کے بیٹے خلیل بے کو قتل کروا دیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ واپس چلی گئیں اور اپنی بہن، جس کا نام ایمپریس ایلینا تھا، اس کے ساتھ رہنے لگیں۔ اورحان بے کی تھیوڈورا سے ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام خلیل بے تھا۔ ناظرین کرام، ان 3 بیویوں کے علاوہ اورحان غازی کی باقی جن بیویوں کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے، ان کے نام یہ ہیں: بیالیون خاتون، ملک خاتون، تھیوڈورا II اور افندی خاتون، جنہیں تاریخ میں افطانسی خاتون بھی کہا جاتا ہے۔ اور اگر افطانسی خاتون کی بات کریں تو تاریخ کے مطابق یہ عثمان غازی کے سب سے بڑے بھائی قندوز بیگ کی بیٹی تھیں۔ اس حساب سے افطانسی خاتون اورحان غازی کی کزن بھی تھیں۔ افطانسی خاتون کے متعلق تاریخ میں صرف اتنی ہی معلومات ملتی ہیں، اور ان کی اورحان غازی سے کتنی اولادیں ہوئیں اور وہ کون تھیں، اس بارے میں تاریخ مکمل خاموش ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ملک خاتون۔ ملک خاتون کا نام بھی صرف تاریخ میں ہی ملتا ہے، اور ان کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہے کہ ان سے اورحان غازی کی ایک بیٹی تھی، جس کا نام سلطان خاتون تھا، جو 1324 میں پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے بیالیون خاتون کی۔ تو ناظرین کرام، بیالیون خاتون اصل میں بازنطینی نام ہے، اور صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ بھی بازنطینی شاہی خاندان، جس کا نام فیلیڈیو لوگوس تھا، اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے تھیوڈورا II کی۔ تو تھیوڈورا کے نام سے اورحان غازی کی 2 بیویاں تھیں، اور یہ تھیوڈورا II ہے، اور یہ ایک صرف شہزادے، جس کا نام عروج سٹیلن IV تھا، اس کی بیٹی تھیں۔ تھیوڈورا کی عمر صرف 12 سال تھی جب اس کی شادی اورحان غازی سے ہوئی، اور اس کے علاوہ تاریخ میں ان کی کوئی معلومات موجود نہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ اورحان غازی کی زیادہ شادیاں کیسے ہوئیں، کیونکہ اسلام میں تو مرد کو صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے،
اور دوسری بات یہ کہ اتنی شادیوں کی وجہ کیا تھی؟ تو ناظرین کرام، ان میں سے نیلوفر خاتون ہی ایسی تھیں جن سے اورحان غازی نے اپنی پسند سے شادی کی۔ باقی شادیاں سیاسی شادیاں تھیں یا پھر رشتہ داروں کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئیں۔ مثال کے طور پر قندوز بے کی بیٹی۔ اس دور میں سیاسی شادیاں عام تھیں جن کا مقصد دو ریاستوں میں اتحاد قائم کرنا یا پھر آپس میں اتحادی فوج بنانا، دو ریاستیں آپس میں جنگ نہ کریں، یا پھر امن قائم کرنا، یا پھر ریاستوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنا ہوتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اورحان غازی نے 4 سے زیادہ شادیاں کیوں کیں؟ چونکہ ناظرین کرام اس بارے میں مکمل تاریخ میں موجود نہیں، اس لیے ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ان میں سے کچھ بیویاں وقت کے ساتھ وفات پا گئی ہوں گی، اس لیے اورحان غازی نے اگلی عورت سے شادی کی۔ تو ناظرین کرام، اورحان غازی کی تمام بیویوں کی تاریخ کے بارے میں تو تھی میری یہ آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔